بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم احوال الام پڑھ رہے ہیں، یعنی ماں کے احوال پڑھ رہے ہیں۔ اس کی اردو عبارت یہ ہے کہ ماں کی 3 حالتیں اور 4 صورتیں ہیں۔ 3 حالتیں یہ ہیں: سدس، ثلث ما بقیہ اور ثلث الکل۔ 4 صورتیں یہ ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر میت کی اولاد ہو تو کو سدس ملے گا، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ اخوہ اور اخوات ذی عدد ہے یا نہیں۔ یعنی اخوہ اخوات ذی عدد کا مطلب کہ کیا بہن بھائی ایک سے زیادہ ہے یا نہیں۔ اگر میت کے اخوہ اور اخوات ذی عدد یعنی بہن بھائی ایک سے زائد ہو تب بھی کو سدس ملے گا، اور اگر میت کے اخوہ اور اخوات ذی عدد نہ ہو تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اب مع احد الزوجین ہے یا نہیں۔ اگر اب مع احد الزوجین ہو تو کو ثلث ما بقیہ ملے گا، اور اگر اب مع احد الزوجین نہ ہو تو کو ثلث الکل ملے گا۔ فائدہ: اگر میت کی اولاد ہے یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہے اور ان کے ساتھ اب مع احد الزوجین بھی ہے، یعنی سدس اور ثلث ما بقیہ میں تعارض آ جائے تو کو اقل متیقن یعنی سدس دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اردو عبارت ہوئی۔ ایک ایک چیز کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماں کو یا سدس ملے گا یا ثلث ما بقیہ یا ثلث الکل۔ سدس کا مطلب 1/6 ہے، ثلث الکل کا مطلب ٹوٹل کا 1/3۔ ٹھیک ہے، ثلث ما بقیہ کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد، شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچ جائے اس مال کا 1/3 ثلث ما بقیہ کہلاتا ہے۔ ثلث الکل ٹوٹل مال کا 1/3، اور ثلث ما بقیہ کہ شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد مائنس کرنے کے بعد جو بقیہ مال ہے اس کا 1/3۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا اصول یلو کلر میں آپ کے سامنے ہے کہ اگر میت کی اولاد ہے تو وہاں اس میت کی ماں کو سدس ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب جو اولاد ہے، آپ نے اولاد کا مطلب پڑھا ہے، بیٹا بیٹی دونوں اولاد میں، تو اسی طرح بیٹے کی توسط سے جو اولاد ہے، پوتا وغیرہ، پوتا پوتی سب اولاد میں آتا ہے۔ مثالوں میں دیکھیں، ابھی سب سے پہلی مثال اس قاعدے کی یہ ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا ہمارے پاس، اس شخص کے ورثاء میں ایک زوجہ ہے، ایک یعنی ماں ہے، اور ایک بنت ہے۔ یاد رکھیں، زوجہ جب اولاد ہو تو زوجہ کو ثمن ملتا ہے، تو چونکہ یہاں اولاد میں بیٹی موجود ہے اس لیے زوجہ کو ہم نے ثمن دے دیا۔ اور ماں کے بارے میں ہم نے آج ہی پڑھا ہے کہ اگر اولاد ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے، چونکہ اولاد ہے تو اس لیے ماں کو ہم نے سدس دیا۔ ٹھیک ہے، اور جہاں تک بنت بیٹی کی بات ہے تو بیٹی کو نصف ملتا ہے، جب اکیلی ہو تو اس کو ہم نے نصف دیا ہے۔ یہ مثال سمجھ آئی ہے؟ شاباش، اس کا مجھے جلدی بتائیں۔ ہاں جی، ہاں جی، جی آپ بقیہ 2 کو بھی سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ مثال سم ہو گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسری مثال بھی اسی قاعدے کی ہے۔ ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور اس کے ورثاء میں 2 لوگ ہیں، ایک اس شخص کی ماں ہے اور ایک بیٹا ہے۔ ایک اس شخص کی ماں ہے اور ایک بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر اولاد ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے، چونکہ اولاد میں یہاں بیٹا ابن موجود ہے اس لیے ماں کو ہم نے سدس دے دیا۔ بیٹے کو خود کیا ملے گا آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے پڑھا نہیں۔ میرے خیال میں یہ مثال بھی واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس قاعدے کی تیسری مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایک شخص انتقال کر گیا ہے، ورثاء میں ایک زوجہ ہے وائف، ٹھیک ہے، اور ایک ماں ہے اور ایک پوتی ہے بنت الابن۔ ٹھیک ہے،
آپ نے پڑھا ہے کہ جب اولاد موجود ہو تو زوجہ کو ثمن ملتا ہے 1/8، چونکہ اولاد موجود ہے اس لیے زوجہ کو ہم نے ثمن دے دیا، ٹھیک ہے۔ جہاں تک ماں کی بات ہے تو چونکہ اولاد موجود ہے، جب اولاد موجود ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے، اس لیے کو یہاں ہم نے سدس دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور جو پوتی ہے بنت الابن کے احوال آپ نے پڑھے، اگر آپ نے ریکارڈنگ سنی ہو، ریکارڈنگ اس کی ضرور سنیے گا۔ بنت الابن جب اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، یہاں بنت الابن اکیلی ہے تو اس کو ہم نے نصف دیا۔ یہاں تک بات واضح ہے، کلیئر ہے سب کے لیے؟ آپ چیٹ میں بھی جواب دے سکتی ہیں اگر آپ کے لیے بولنے میں مسئلہ ہے۔ جی استاد جی یہ مجھے پوچھنا تھا، یہ جب اس کی ڈویژن ہوتی ہے تو ایٹ اے ٹائم سارے مال میں سے ہی نصف الگ کیا، 1/6 الگ کیا، اس طرح سے؟ ہاں، اصل میں نا بالکل میں کوئی آپ priority بھی ہوتی ہے سوال سمجھ گیا میں بالکل اصل ترتیب؟ میں جی جی ابھی نا جب ہم اس کو فیگرز میں پڑھیں گے، اعداد میں پڑھیں گے نا، عدد میں، اب تو ورڈز میں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ کے لیے بڑا واضح ہوگا۔ میں یہاں سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ ہم ٹوٹل مال میں سے نکالیں گے، مثال کے طور پر ٹوٹل 100 روپیہ ہے نا، میں یہ پھر یہ چیزیں آپ آگے پڑھیں گے لیکن یہاں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو 100 کا جو ثمن ہے نا 1/8 وہ ہے 12 سوری وہ ہے 12.50، ٹھیک ہے ٹوٹل کا۔ اب 100 کا جو سدس ہے نا جی، سدس وہ ہے 16.66، ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور 100 کا جو نصف ہے وہ ہے 50%، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کہیں گے استاد جی ادھر تو کچھ بچ رہا ہے، اضافی بچ رہا ہے، 50 اور 16، 66.66 اور 12، یہ تو ہو گیا جی آپ کے پاس 88 تقریباً 89 ہو گیا۔ جو بچ رہے وہ کہاں جائے گا، یہ آپ بعد میں پڑھیں گے کہ اگر ہمارے پاس اضافی مال بچے اور کوئی وارث اور نہیں تو اس کو کہاں لے کے کس کو لے کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل میں سے نکالیں گے، جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ ہاں جی۔ اور یہ جو وارث ہیں ان کے حق میں کوئی وصیت بھی نہیں، میں ان کو ہاں وصیت میں بھی نہیں دے سکتا؟ ہاں، کیونکہ وہ تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ وصیت میں آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، وصیت 1/3 سے ہو، اگر کوئی بندہ 1/3 تک ہو، اگر کوئی بندہ 1/3 سے زیادہ بھی وصیت کرے گا تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ تمام عاقل بالغ ورثاء کی اجازت نہ ہو۔ دوسری چیز، جو عملاً وارث بن رہا ہے، جو بندہ عملاً وارث بن رہا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وصیت جائز ہونی چاہیے، ناجائز کام کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں تک تو بات ہو گئی جی۔ ناجائز وصیت کیا ہے؟ پراپرٹی نہیں نام کرنی ہے، نہیں مطلب نہیں 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 نہیں، اتنی وصیت ناجائز ہوتی ہے نا کہ وصیت کے جیسا مطلب گناہ کے کام کے بارے میں نا جی، کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے پیسے فلاں، کوئی بھی کس کے اوپر اتنی گناہ کی کوئی چیز لے کر کسی کو دی جائے، ٹھیک ہے جی جی جی۔ اچھا، شراب، باقی ورثہ سے بات چیت کر کے 1/3 سے زیادہ حصہ وصیت کیا جا سکتا ہے، ہاں یہ ہے جی جی پاسبلٹی؟ جی بالکل، بشرطے کہ بقایا تمام ورثہ عاقل بالغ ہو، شرعی جو وارث بن رہے ہیں عاقل بالغ اور اجازت دے دیں تو، اور وصیت 1/3 سے زیادہ میں بھی نافذ ہو سکتی ہے۔ نہیں تو اس میں اگر ان کے حصے بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو مسئلہ نہیں، ہاں کیونکہ جب ان اگر کی وہ بات چیت کر؟ اگر وہ خود اجازت دیتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ چلیں جی، تو اب ہمارے پاس یہ پہلا قاعدہ تو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور میت کی جو بہن بھائی ہے وہ 1 سے زیادہ ہو، یعنی چاہے حقیقی بہن ہے، چاہے خیفی ہے، چاہے اللہ ہے، چاہے بہن 1 ہے، 2 ہے، چاہے بہن بھائی ملا کر 2 ہے، یعنی 1 سے زیادہ ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو وہاں پر مرحوم کی جو ماں ہے اس کو سدس دیں گے، 1/6 دیں گے، سیم سدس، ٹھیک ہے۔ اب اس قاعدے کی مثالیں آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے پہلی مثال، ایک شخص انتقال کر گیا، اس شخص کی ورثاء میں زوجہ ہے، وائف، ایک اخی عینی ہے، ایک اختی عینی ہے اور ایک ماں ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ جب میت کی اولاد نہ ہو تو وہاں زوجہ کو ربع ملتا ہے، چونکہ یہاں میت کی کوئی اولاد نہیں ہے
تو جو میت کی بیوی ہے زوجہ اس کو ہم نے ربع دے دیا. ٹھیک ہے. اور جو اخی عینی اور اختی عینی ہے ظاہر سی بات ہے آپ نے پڑھا ہے کہ اگر اختی عینی کے ساتھ آ جائے وہ عصبہ ہوگی. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اختی عینی کو ہم نے عصبہ بنایا. ماں کو کیا ملے گا؟ چونکہ یہاں دیکھیں بہن بھائی دونوں جمع ہو رہے ہیں, دو لوگ جمع ہو رہے ہیں, دو لوگ جمع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے ان دو کی وجہ سے ہم جو ماں ہے اس کو ہم کیا دیں گے؟ ماں کو ہم سدس دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ واضح ہے نا جی؟ جی 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 جی. اگلی مثال میں دیکھیں, اگلی مثال میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک اور مثال ہے کہ اس میں ایک شخص کی زوجہ ہے, دو خیفی بہنیں اور ماں ہیں. تو چونکہ اولاد نہیں ہے اس لیے ہم نے زوجہ کو ربع دے دیا. ٹھیک ہے, اولاد نہیں ہے زوجہ کو ربع دے دیا. دو اخت خیفی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ ان کو ثلث ملیں گے, اس لیے دو اخت خیفی کو ہم نے ثلث دے دی. ٹھیک ہے جی. اور چونکہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ماں ہے اس کو ہم نے سدس دے دیا. سدس 1/6. واضح ہے جی؟ جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آگے ہم نے پڑھا تھا, یہ بات تو ہو گئی. اگلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے اگر میت کی اولاد بھی نہیں ہے, بہن بھائی بھی ایک سے زیادہ نہیں ہے, تو وہاں پر ہم یہ دیکھیں گے, اور یہ جو ابھی میں قاعدہ بتا رہا ہوں یہ صرف دو کیسز میں لاگو ہوتا ہے. اس کی ٹوٹل دو ہی مثالیں تقریباً بنتی ہیں. پہلا وہ کیس ہے کہ بیوی, میت کی بیوی اور باپ ایک ساتھ آ رہے ہیں, بقیہ وارث جو بھی ہو. ٹھیک ہے جی. جی یعنی زوجہ ہے اور مرحوم کی زوجہ اور باپ ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت کہ بیوی انتقال کر گئی اور وہ رسا میں شوہر ہے, یعنی بیوی کا شوہر اور بیوی کا باپ ہے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. تو بیوی کا شوہر اور باپ جب ایک ساتھ آ جائے وہاں پر بھی جو ہے وہ ان دونوں کیسز میں ثلث ما بقیہ ملتا ہے. یعنی شوہر اور بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچ جائے اس کا 1/3, اس کو ثلث ما بقیہ کہتے ہیں. دیکھیں ذرا, فرماتے ہیں, یہ آپ کے سامنے پہلی مثال ہے. ایک شخص انتقال کر گیا, اس کی ورثہ میں اس کی زوجہ ہے, اس شخص کا باپ ہے اور اس شخص کی ماں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں جو اس شخص کی زوجہ ہے اس کو ربع مل جائے گا, ربع. ٹھیک ہے. اور اس شخص کا جو باپ ہے اس کو وہ عصبہ ہوگا, کیونکہ آپ نے پڑھا کہ جب اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ ہوتا. اب یہاں دیکھیں ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا. کیا مطلب کہ زوج کی وائف کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچ جائے اس کا 1/3. مثال کے طور پر ٹوٹل مال 100 ہے, 100 روپیہ ہے, تو اس 100 روپیہ میں سے 25 ادھر آ گئے, پیچھے کتنے بچے؟ 75. 75 کا 1/3 25. 25 آپ نے دے دیے ماں کو, پیچھے 50 بچ گئے, واسبہ ہونے کی وجہ سے باپ کو دے دی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی کلیئر ہے جی. آپ بے شک چیٹ میں بھی جواب دے سکتے ہیں, چیٹ کی آپشن جی ہے. سر جی. ٹھیک ہے جی ٹھیک. اگلی مثال میں دیکھیں, اگلی مثال میں بیوی انتقال کر گئی. ٹھیک ہے.
ورثہ میں اس بیوی کا شوہر ہے، باپ ہے اور ماں ہے، تو شوہر کو اولاد نے نصف ملتا نصف دے دیا. اب نصف دینے کے بعد اگر 100 ہے نا مثال کے طور پر، تو 100 میں سے ہم نے شوہر کو 50 دے دیے. اب اس 50 جو بقے 50 ہے اس کا 1/3 جو بھی بنتا ہے وہ 16 پوائنٹ کچھ بنے گا. ٹھیک ہے، 16 پوائنٹ آپ کہہ لیجیے 3 بنے گا تقریباً، جو بھی بنتا ہے بہرحال اس کو وہ ہم نے دے دیا ماں کو. اور اب جو بقے بچ جائے کوئی 33.33 جو بھی بچ جائے وہ ہم یہاں دیں گے باپ کو. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ یعنی شوہر کا حصہ دینے کے بعد جو بچہ ہے اس کا 1/3 دیں گے ماں کو اور بقیہ آسم ہونے کے بعد. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اگلا کیس کہ اگر بالکل سادہ کیس ہے، اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی ایک سے زیادہ بھی نہیں ہے، اور میت کی بیوی اور باپ یا میت کا شوہر اور باپ بھی جمع نہیں ہو رہے، تو اگر ایسی کیس میں میت کی ماں ہو تو وہاں ماں کو کل مال کا 1/3 ملے گا. ثلث الکل جو میکسیمم حصہ ان کا بنتا ہے وہ یہی ہے، ثلث الکل، ٹوٹل کا 1/3. کیسے؟ یہ آپ کے سامنے مثال ہے. ایک شخص انتقال کر گیا ہے، اس کے ورثہ میں 2 ہی لوگ ہیں، ایک اس کی بیوی اور ایک ماں ہے. تو جب اولاد نہ ہو بیوی کو ربع ملتا، اس لیے ہم نے بیوی کو ربع دے دیا 25%، اور ماں کو چونکہ اور کوئی لوگ نہیں ہے، مطلب جو ہم نے اوپر جو لوگ پڑھے وہ نہیں ہے، تو ماں کو ٹوٹل کا 1/3 دیں گا. 100 میں سے 33.33. ٹھیک ہے، تو یہ ثلث الکل والی مثال بھی آپ نے پڑھی. یہاں تک بات کلیئر ہے جی؟ جی جی. اب آپ آگے دیکھیں، آگے ہم نے پڑھا ہے کہ بعض کیسز میں آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی کہ اب ماحد زوجین یعنی میت کی بیوی اور باپ بھی ہوں گے اور اولاد بھی ہوں گے. وہاں پر آپ کو ٹینشن ہوگی کہ بھائی میں باپ اور بیوی دونوں آ رہے ہیں، اس کا اعتبار کر کے 1/3 دوں، یا اولاد آ رہے ہیں اولاد کا اعتبار کر کے میں 1/6 دے دوں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں یہاں بتا رہے ہیں کہ ایسی صورت میں جو کم ہے اس کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ کم جو ہے سدس یعنی سدس دیں گے. دیکھیں ذرا، اسی فائدے کی مثال میں کروا رہا ہوں. دیکھیں ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور ورثہ میں زوجہ ہے، بیٹی ہے، باپ ہے اور ماں ہے. اولاد موجود ہے، زوجوں کو ہم نے ثمن دے دیا 1/8، بیٹی کو نصف دے دیا آدھا، اور باپ کو ہم نے دے دیا سدس مال عصبہ، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ جب بیٹی ہو تو باپ سدس مال عصبہ. یہاں تک تو بات ہو گئی ہے. اب ماں کے بارے میں آپ کو پریشانی ہوگی. ایک طرف اولاد ہے، اولاد کا تقاضا یہ کہ ماں کو ہم سدس دے، اور ایک طرف میت کا باپ بھی ہے اور زوجہ بھی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ثلث ما بقیت ہے. کنفلکٹ تعارض آ رہا ہے. تو جواب یہ ہے کہ جب اولاد ہو پھر آپ نے اس چیز کا اعتبار نہیں کرنا، پھر آپ نے سدس دینا ہے، سدس کا اعتبار. اسی طریقے سے سیم اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ زوجہ اولاد نہیں ہے، آپ نے ربع دے دیا. 2 اختیانی ہیں، باپ کی وجہ سے محجوب کر دیا آپ نے، باپ عصبہ ہے، میت کی اولاد نہیں. اب یہاں دیکھ، یہاں بھی زوجہ اور اب ہے، زوجہ اور اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کو ثلث ما بقیہ دیا جائے، لیکن دوسری طرف بہن بھائی ایک سے زیادہ ہے. جب بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو وہاں سدس ملتا ہے، لہٰذا اس کم کا اعتبار ہوگا، سدس کا اعتبار ہوگا، اور 2 اختیاری کی وجہ سے ماں کو ہم سدس دیں گے. تو الحمدللہ آپ کا سبق مکمل ہو گیا. میں نے تو ایک ایک مثال کی وضاحت کی. کوئی چیز جو آپ کے لیے واضح نہ ہو؟ ہاں جی بتائیں جی. کلیئر ہے جی؟ آپ کی آواز کٹ رہی، شاید کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے. جب شیئرز وغیرہ جب جی شیئر ہولڈرز کو شیئرز دیتے ہیں ورثہ کو، تو پھر یہ پراپرٹی کی قیمتیں لگا کے
यहाँ याद रखें, तो ये मैं पेमेंट बताऊंगा कैश में जानी चाहिए तमाम चीजों की। जब भी आप मालियत लगाएंगे ना, जब भी आप तकसीम करेंगे, तो आपने उसकी करंट वैल्यू को देखना है, ठीक है। उस वैल्यू के एतबार से फिर खुद चीजों को, फिर अशिया चीजों को तकसीम किया जा सकता है, लेकिन तकसीम के स्टैंडर्ड जो हमारे पास होगा वो तमाम तर चीजों की वैल्यू और कीमत, ठीक है। प्रॉपर्टी है तो उसके वैल्यू और कीमत को हमने देखना होगा, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी भी नाम की जा सकती है और कैश भी दिया जा सकता है, ऐसे भी हो सकता जी जी बिल्कुल, वो फिर आपस में वो जो तय करें, लेकिन कीमत लगाकर हम तकसीम करेंगे। है उस वक्त की जो मार्केट पे उस वक्त की जो मालियत है, जी बिल्कुल, तकसीम करते वक्त जो मालियत। अच्छा ठीक। चैनल ठीक है, बहुत अच्छा। सलाम।